سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ بات مانیں گے اس اکثریت کی جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کر رہے مگر خیال کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کچھ نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے، مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے بھٹک جائے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں نظریے کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور عقیدہ رسالت جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم حق اور سچ کتاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ایک حقیقت ہے جو ہو کے رہے گی۔ ان نظریات کو، ان عقائد کو ثابت کیا، اس کے مقابلے میں کفار، مشرکین، یہود و نصارہ حسد اور بغض کے مارے انہوں نے ان عقائد و نظریات سے اختلاف کیا۔ اب عمومی صورتحال یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی رہی ہے جو صحیح نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، مخالفین، منکرین عقیدہ توحید کے، رسالت کے، دنیا میں ہمیشہ زیادہ رہے، اور فطرتی طور پر انسان کثرت رائے سے دب جاتا ہے۔ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اور ایک طرف زیادہ لوگ ہوں، ایک طرف ایک بندہ رہ جائے، دو رہ جائے، اللہ پاک استقامت دیں تو وہ اپنے عقیدے نظریے پہ قائم رہیں گے، ورنہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ اکثریت کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر مجھے آپ کو ایمان والوں کو صحیح نظریہ رکھنے والوں کو یہ تلقین کی
کہ اس معاملے میں اس کو نہیں دیکھنا کہ اکثریت کیا کہتی ہے، زیادہ لوگ کس طرف ہیں۔ اگر اس کو دیکھ کے چلو گے تو یہ زیادہ لوگ تمہیں عقیدہ توحید سے، رسالت سے، اللہ کے راستے سے، دین سے گمراہ کر دیں گے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو 1 ارب، 1.25 ارب، زیادہ سے زیادہ 2 ارب مسلمان ہیں، باقی دنیا کی آبادی کا 5 ارب وہ صحیح عقائد و نظریات کا منکر ہے۔ تو اگر ہم اکثریت کو دیکھ کے چلیں گے تو پھر تو ہم ان صحیح عقائد پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں اس بات کو نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگوں کی رائے کیا ہے، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ صحیح لوگوں کی رائے کیا ہے۔ عام طور پہ یہاں کر انسان پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی دنیا ساری یہ کر رہی ہے، فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم اکیلے ہی رہ گئے۔ تو بھائی جو صحیح ہے وہ ایک بھی ہے تو وہ صحیح ہے، اور جو غلط ہے وہ 1000 کیا لاکھ بھی ہوں تو وہ غلط ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ تلقین کی، مخاطب بنایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض، اگر آپ اطاعت کریں گے، اگر آپ بات مانیں گے ان کی جو زمین میں اکثر ہیں، جن کی زمین میں اکثریت ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثر لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے پہاڑ تھے، پہاڑوں کی استقامت بھی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے بھی کبھی دین حق سے پھسل نہیں سکتے۔ یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے اکثر کے پیچھے چلو گے تو تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دو گے۔ صحیح کو دیکھ کے چلو کہ صحیح کیا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کسی وقت میں صحیح پہ اکثریت ہو جائے، صحیح پہ اکثریت ہو جائے تو پھر صحیح ہے، چاہے اکثر بھی ہو جائے۔ جیسے اب ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں مرزائیت کے معاملے میں الحمدللہ صحیح پہ اکثریت ہے۔ اکثریت یہی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک قلیل تعداد ہے، قلیل تعداد جن کا یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ قلیل ہے تو وہ صحیح ہے، نہیں۔ معیار کیا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا۔ اگر اکثریت صحیح عقیدے کی طرف آ جائے تو عقیدہ صحیح پھر بھی صحیح رہے گا، اگر اقلیت صحیح عقیدے پہ آ جائے تو صحیح عقیدہ پھر بھی صحیح رہے گا، اور جو غلط عقیدہ اور نظریہ ہے اس پہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط چیز پر لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، صحیح چیز والے تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس کو مت دیکھیں کہ صحیح زیادہ کون ہے اور کم کون ہے، اس کو دیکھ کے چلیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ جو اکثریت والے توحید کے منکر، رسالت کے منکر، عقیدہ آخرت کے منکر، قرآن کریم کے منکر، ان کے پاس ہے کیا؟ دلیل کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، کچھ بھی نہیں سوائے خیالات ہیں، وہمی باتیں۔ بابا جی نے یہ کیا تھا، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں، کوئی دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے انہم الا یخرصون، کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے اندازوں کے۔ یخرصون خرس
جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا تکا لگانا، تکے لگا رہے ہیں، لگ گیا، نہ لگا نہ لگا، جبکہ اسلام تو ایسا نہیں ہے، دین تو ایسا نہیں ہے۔ جو تعلیمات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو ایسی تعلیمات ہیں کہ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں ذرہ سا بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ جو صحیح عقائد ہیں وہ صحیح ہی ہے، اس کے مقابلے میں باطل والے اندازے لگا رہے، تکے لگا رہے، خیالات کی پیروی کر رہے، اوہام پہ چل رہے، وہمی باتیں۔ فرمایا کہ ان ربک هو عالم، تیرے رب کو بہت اچھی طرح پتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ من یضل عن سبیلی، کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ دنیا میں تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں صحیح راستے پہ ہوں، جس کے غلط عقیدے اور نظریے وہ بھی سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں۔ اور آج کل تو صورتحال ایسی بنی پڑی ہے کہ ہر بندہ اپنے پاس دلیل رکھتا ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، وہ بھی دلیل دے رہا ہے، یہ بھی دلیل دے رہا ہے۔ تو بھئی ایسے معاملات میں جو صلحاء ہے، علماء ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے عقیدے نظریے پہ بندہ قائم رہے، اور جو غلط عقائد والے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے کون تھے، ان بھٹکے ہوئوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت والے ہیں ان کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت والے ہیں۔ تو جو جس جگہ پہ ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ گمراہ، بھٹکے ہوئے، راستے سے ہٹے ہوئے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو صحیح راستے پہ ہیں، ہدایت کے راستے پہ قائم ہیں، عقیدہ درست ہے، توحید والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والے ہیں، قرآن کریم کو لے کر چلنے والے ہیں، ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت میں پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج اپنا عقیدہ اور نظریہ اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے، سمجھا دے، وارزقنا اتباع، اور ہمیں اس کی اتباع کی اور پیروی کی توفیق نصیب فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت جو حضرات علماء کرام حق والے ہیں ہمیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، انہی کے عقیدے نظریے کو اپنا عقیدہ نظریہ بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔